الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس منزل کمال تک پہنچ جائے کہ جب انسان اس منزل کمال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کو دین کے ساتھ خدا کی، اس کے رسول کی اور آل محمد کی معرفت اس انداز سے ہو جاتی ہے کہ انسان پھر اپنی زندگی کے اندر ایک نورانی تبدیلی لے کر آ جاتا ہے. ہم شیعان علی، ہم پر اتنا کرم ہے اس رب کی طرف سے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایسے امام عنایت فرمائے ہیں کہ اگر انسان اماموں کی زندگی کے متعلق اگر غور و فکر کر لے تو ان کی زندگی سے انسان اپنی زندگی یقیناً تبدیل کر سکتا ہے. انسان اس دنیا میں اس کوشش میں لگا ہے کہ اس کو دنیا کی دولت مل جائے، مگر اگر ہم آل محمد علیہ السلام سے پوچھیں کہ وہ کون سی دولت ہے جس کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے، تو مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی دولت کے تقسیم ہونے پر ہم آل محمد راضی ہیں. اور وہ کون سی دولت؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کو اللہ نے دنیا کا مال عنایت فرمایا ہے اور ہم آل محمد کو اللہ نے وہ دولت عنایت فرمائی ہے جس دولت کا نام علم ہے. مولا فرماتے ہیں دنیا کی دولت ایسی ایک دولت ہے کہ اس کی حفاظت انسان خود کرتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے علم ایسی دولت ہے کہ علم انسانوں کی حفاظت کرتا ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کے پیچھے لگ جائیں جس دولت کا نام علم ہے.
اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے مومنین کو دولت ملتی ہے، اور وہ دولت ہے علم۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس دولت سے استفادہ کریں تو جب مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے کر آتے ہیں تو اس نیت سے آیا کریں کہ آپ نے کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ آج اس امام کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جو 7 سال کی عمر میں امامت کے اس درجے پر فیض ہوئے تھے، اور یہ وہ امام ہیں جن کی سب سے کم تر عمر ہے۔ اور ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ ہمارا جو مکتب ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم عمر کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس علم اور تقوی کتنا ہے۔ اور مولا امام تقی علیہ السلام کم عمر میں انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم علم رسول کے وارث ہیں۔ ایک مرتبہ حاکم اپنے گھر سے نکلا شکار کرنے کے لیے، اور جب وہ نکلا تو لوگوں نے اعلان کیا کہ حاکم وقت آ رہا ہے، آپ آگے سے راستہ جو ہے وہ صاف کر دیں۔ جیسے جیسے حاکم کی سواری جو چلتی رہی، لوگ آگے سے راستہ صاف کرتے رہے، اور مولا امام تقی علیہ السلام اپنے گھر سے بھی نکلے، کم عمر ہے مولا کی، اور جب چوک پر اعلان ہوا کہ حاکم آ رہا ہے، سب سے پہلے جو بچے وہاں موجود تھے وہ وہاں سے بھاگے۔ جب سب بچے بھاگے، حاکم کی نظر ایک بچے پر آئی، اس نے اپنی سواری کو روکا اور آ کر امام سے کہتا ہے کہ جہاں سب بچے بھاگ گئے وہاں تم کیوں کھڑے ہو؟ تو مولا کا جواب سننے، مولا فرماتے ہیں کہ ہم فرار کی اولاد میں سے نہیں ہیں، ہم کرار کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمیں ہمارے والدین نے یہ درس دیا جہاں حق کی بات ہو وہاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ مولا وہاں کھڑے رہے۔ اس نے کہا کہ یہ عجیب بچہ ہے، ہر کوئی یہاں سے چلا گیا، یہ بچہ یہاں ابھی تک کھڑا ہے۔ حاکم وہاں سے اپنے شکار کے لیے نکل گیا۔ جب واپس آنے لگا، پھر وہی چوک، پھر وہاں امام موجود، پھر وہ رک کر پھر پوچھتا ہے مولا سے کہ کیا وجہ، اب پھر سب بچے بھاگ گئے، تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مولا فرماتے ہیں میں نے یہ جو سوال تو نے کیا ہے اس کا جواب میں تو دے چکا ہوں، تو اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں دوبارہ اس سوال کا جواب دوں۔ حاکم تھا، پریشان ہوا کہ یہ کس کا بچہ ہے کہ یہ نہ اس کو خوف کسی بات کا نہ ڈر کسی بات کا۔ تو حاکم آگے سے کہتا ہے کہ اے بچہ مجھے یہ بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے پوچھا، اور جو امامت کو جانتا نہیں وہ پھر اسی طرح سے سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولا سے لوگوں نے یہ نہیں پوچھا مولا ہمیں آسمان کے راز بتائیں، بلکہ مولا سے لوگ یہ پوچھتے رہے مولا یہ بتائیں کہ ہم کس کے بیٹے ہیں۔
تو مولا نے آگے سے کیا کہا؟ میں یہ بتاؤں جس کا نام تو نے لوگوں کو بتایا یا اس کا بتاؤں جس کی اولاد تو ہے؟ یعنی ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں۔ مولا سے کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں میرے بزرگوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب کوئی امامت پر شک کرتا ہے تو جب وہ شکار کرتا ہے اور جب وہ مچھلی لے کر آتا ہے، آگے آ کر وہ امام سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا خوبصورت جملہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر مولا نے فقط یہ کہہ دیا ہوتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ علم رسول کے وارث ہیں۔ تو مولا نے اس لیے بتایا کہ مجھے میرے بزرگوں نے یہ بتایا تھا کہ جو امامت کا امتحان لیتا ہے وہ جب شکاری کے لیے جاتا ہے جو کچھ وہ لے کر آتا ہے وہ آ کر وقت کے امام سے پوچھتا ہے۔ مومنین، ابھی تک افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ علم ہی نہیں ہوا کہ اللہ نے جو یہ دولت امامت عنایت فرمائی ہے، انسان اگر ابھی چاہیے کہ انسان ان کی معرفت کے لیے اپنے دروازے کھولے، مگر افسوس کی بات کہ لوگ ان کو امام ماننے لگے ہیں کہ جب ان کے پاس بھی کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جن کا دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیا کہنا ہے۔ اور اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ علم کی طرف آئیں۔ ایک دنیا کا علم ہے، یقیناً وہ بھی واجب ہے، مگر ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا بھی علم عنایت فرمائیں۔ یہ مرکزی امام بارگاہ یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ یہاں آ کر استفادہ کریں اس جگہ سے۔ یہاں کے جو عالم دین میرے واجب الاحترام قبلہ علامہ زوال صادقی صاحب، انہوں نے جو دین کے لیے جو محنت کی ہے یہ اب آپ پر واجب ہے کہ آپ ان سے استفادہ کریں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام فقط عزاداری کا نام نہیں ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فقط اگر اس کو تکبیرۃ الاحرام آتی ہے، باقی نماز کا اگر کوئی حصہ نہیں آتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ دین جو ہے، عزاداری جو ہے، مولا کی ولایت جو ہے، مجلس میں آ کر بیٹھنا، یہ سب جب ایک ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر انسان کی عبادت مکمل ہوگی۔ لہذا اپنی اولاد کو درس دیں کہ وہ علم لیں، اور یہ وہ در ہے جہاں گنہگار لوگ آتے ہیں تو وہ بھی علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ مکمل ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں کس طرح سے پریشانیاں ہیں، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، ماں بیٹے کی پریشانی، باپ بیٹی کی پریشانی، میاں بیوی کی پریشانی، دوست رشتہ داروں کی آپس میں پریشانی۔ آؤ آل محمد سے درس لیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو وہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرے، اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے جو دولت علم عنایت فرمائی ہے
انسان اس سے استفادہ کرے، یعنی شکر خدا اور اس کے ساتھ علم، یہ دو چیزیں جب آپس میں ایک ہو جائیں گی تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور علم سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ مائکرو فون ہے، اگر ہمیں اس کے سیٹ اپ کا پتہ نہیں تو اگر ہمیں کوئی یہ مائکرو فون دے دے تو اگر اس کے ساتھ اس کا مکمل سسٹم اگر نہ ہوگا تو یہ مائکرو فون جو ہے اکیلے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو علم جب حاصل کریں گے کہ اس مائکرو فون کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے، تو پھر جب وہ علم مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کا استفادہ ہم کر سکیں گے۔ یہ زندگی جو ہماری ہے اللہ نے عنایت فرمائی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس زندگی سے استفادہ کریں تو سب سے پہلے ہمیں علم ان سے لینا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ ان سے جب ہم علم لیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے علم سے استفادہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان علم کے لیے اپنے وقت کو صرف کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، اللہ اس کی روح کو بھی کامیاب کر دے گا۔ یعنی ایک ہے زندگی فقط کامیاب ہونا اس زندگی میں، مگر یہ زندگی ہے اس جسم کے ساتھ ہے، جب یہ جسم قبر کے اندر چلا جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں جو زندہ رکھے گی وہ ہماری روح ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو علم کے لیے اپنے وقت کو صرف کر دے گا زندگی کے ساتھ اس کی روح بھی زندہ ہو جائے گی۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی وجہ سے انسان کو معرفت خدا حاصل ہو جائے گی۔ اس زمانے میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو پھر وہ اللہ یہ زحمت نہ کرتا کہ نبوت ہمارے لیے رکھتا اور پھر اس نبوت کو آگے لے کر ہمیں مزید سمجھانے کے لیے امامت کے دروازے نہ کھولتا۔ لہٰذا انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ معرفت خدا کے ساتھ ہمیں معرفت رسول بھی چاہیے، اور معرفت رسول ہمیں اہل بیت سے ملتی ہے، اور وہی رسول فرماتا ہے یا علی اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے وہ پہلے تجھے جان لے۔ یعنی جو علی کو سمجھ جائے گا وہ پھر رسول کو بھی سمجھ جائے گا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، رسالت کو سمجھنا چاہتے ہیں، پہلے امامت کو سمجھیں۔ آج اگر دین زندہ ہے، آج اگر ہر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، آج اگر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ آل محمد کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ آل محمد نے قربانیاں دی ہیں کہ آج یہ دین جو ہے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہو جائے گا، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اور یہ وہ دروازہ ہے کہ کم لوگ چاہتے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہمارے وہ امام ہیں جنہوں نے عملی طور پر ہمیں بتایا ہے، اور پھر بھی
انسان اگر اپنے آپ کو شیعہ کہے، مجلس میں نہ آئے عزاداری کے لیے آ جائے، عزاداری میں نہ آئے مجلس میں آ جائے، اور پھر یہاں بیٹھ کر نماز کا وقت ہو اور مصلی عبادت پر اگر نہ آئے تو وہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ علم اس کے کام کا نہیں۔ یعنی یہ دین ایسا ہے اس میں ہماری مرضی نہیں، اس میں اس رب کی مرضی ہے۔ دین عمل کا نام ہے۔ عبادت جو ہے اقیم الصلاۃ، یہ فقط مولویوں نے آیت رٹی نہیں ہوئی کہ فقط جمعے میں ہی آپ کو سناتے رہیں۔ فقط مولویوں ذاکروں پر دین واجب نہیں ہے، آپ سب پر واجب ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے وہ پھر بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ مولا علی نے بھی نماز کی حالت میں بھی یہ کہا کہ رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ پیغام مولا نے دیا، اے میرے شیعو، اے میرے ماننے والوں، اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر اس رب کو سجدہ کرو جس رب کو میں علی بھی سجدہ کرتا رہا ہوں۔ اپنے اندر یہ حوصلہ لے کر آئیں، نماز کے وقت مسجد میں تشریف لے کر آئیں۔ واللہ جو انسان مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے 70 گنا اپنے گھر کے اندر مسجد میں زیادہ افضل ہے۔ اور بعض ایسے بھی حکم ہیں کہ اگر مسجد اس کے گھر کے نزدیک ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ آپ مومنین کے لیے ہیں۔ اگر آپ انہیں آباد نہیں کریں گے تو پھر کون آباد کریں گے مسجد امام بارگاہوں کو؟ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا جلدی آئیں۔ ہر نماز کے بعد دعائے امام زمانہ ہر مومن تلاوت فرماتا ہے، مگر جب مجلس کا ٹائم ہو تو ہم مسجد یا امام بارگاہ میں ٹائم پر نہیں آ سکتے تو امام زمانہ کی کال پر کیسے جائیں گے؟ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ آگے کیوں نہیں آ رہی؟ باقی آپ قومیں دیکھیں، باقی مذہب دیکھیں، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، سجود بھی ہے، رکوع بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اس خدا کی عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ سب کچھ روز محشر ان کے منہ پر مارا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرمائیں گے اے رسول جن کے پاس علی کی ولایت نہیں ان کا میں کچھ قبول نہیں کروں گا۔ لہذا عبادت اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کی محبت، ان کی مودت آپ پر واجب ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ ہر ایک عمل شخص کا قبول ہو جائے گا اگر ان کی ولایت دل میں ہو، اور جہاں ولایت ہے، جہاں یقین ہے، جہاں ایمان ہے، جہاں علم ہے، وہاں پھر عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور خدا ہمیں آل محمد سے یہ درس دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صلوات بھیجے مل کر۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد وہ ہیں جو ہر حال پر اللہ پر راضی ہیں، اور جب ہم پر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم مزید اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چن لیا ہے۔ کتنی پریشانیاں آل محمد پر آئیں،
کیا کیا نہیں آل محمد نے برداشت کیا. انہوں نے سب کچھ برداشت کیا کہ آج ہم اگر اللہ اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں کوئی ٹوکے نہ. آج اگر ہم کلمہ طیبہ کی تلاوت کریں تو کوئی ہمیں منع نہ کرے. عزادارو، اس ولایت کے لیے آل محمد نے بہت کچھ خرچ کر دیا. عزادارو، آج جس امام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، امام تقی علیہ السلام، دعا کریں کہ شاہ صاحب کی یہ محنت، یہ پرسہ، یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیر سید تصور شاہ کاظمی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. چونکہ یہ سعادت ہوتی ہے کہ انسان کسی کے لیے کچھ کرے، اور جب انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ آل محمد کے لیے کچھ کرے تو پھر کیا امام راضی نہیں ہوں گے؟ عزادارو، تمام اماموں کو شہید کیا گیا، مگر روایات کے جملے ہیں کہ سب سے کم عمر جس امام کی تھی وہ امام تقی الجواد تھی. 25-26 سال کی عمر میں مولا کو زہر دیا گیا. اور عزادارو، یقیناً میرے بعد ذاکر صاحب مولا کا مصائب بیان کریں گے. میں بس ایک جملے میں آپ کو کربلا لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہر امام کو زہر یا تلوار سے شہید کیا گیا. عزادارو، جب امام تقی کو زہر دیا گیا تو امام نقی علیہ السلام ساتھ تھے. عزادارو، جب انہوں نے امام تقی کو دیکھا کہ اس زہر کی حالت میں کس طرح سے تکلیف میں تھے تو مولا نقی رونے لگے. تو کسی نے پوچھا، مولا کیوں آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ذہن اس وقت کربلا میں ہے. جب کربلا میں میرے جد حسین کو شہید کیا گیا تھا تو میرے مولا حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھا. آج میں اپنے بابا کے ساتھ ہوں. میں اپنے بابا کو غسل بھی دوں گا، میں اپنے بابا کو کفن بھی دوں گا، مگر سلام ہو میرا اس حسین پر جس کو غسل بھی نہ ملا، جس کو کفن بھی نہ ملا، مگر بہنیں اس طرح سے لاشیں سے گزر گئی کہ وہ حسین کو جانتی ہی نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.